الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في موضع آخر وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في رواية إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انسان، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انسان، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور بزرگان دین، اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے افضل چیز نماز ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نماز کی اہمیت موضع الصلاۃ من الدین، دین کے اندر ایسی ہے کموضع الرأس من الجسد، جس طرح انسان کے جسم کے اندر سر کی اہمیت ہوتی ہے، سر کے بغیر انسان کہلانے کے لائق نہیں، اسی طرح دین نماز کے بغیر دین کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ نماز کا مقام عبادات کے اندر سب سے افضل ہے، ایمان کے بعد سب سے اہمیت جس کی دی گئی ہے وہ نماز کی ہے۔ قرآن کریم جو ایک لا کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بارگاہ خداوندی اللہ رب العزت نے قریباً 109 مرتبہ صراحتاً نماز کا تذکرہ فرمایا اور کنایتاً قریباً 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نیز انسان بیماری کی حالت میں ہے، چاہے کیسے بھی اس کو مرض لاحق ہو جائے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ نماز کی ادائیگی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھنا سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے اجازت دے رکھی، لیکن نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جاتی۔ ہم اکابرین کی زندگی اگر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین ہو چکے ہیں، لیکن نماز کبھی بھی رائیگاں نہ جاتی، نماز کبھی بھی نہ چھوڑتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی، آپ کی زندگی دیکھ لیجیے کہ جنگ کا مقام ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی، کربلا کا میدان ماہ محرم آ رہا ہے، ماہ محرم کے اندر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت حسن و حسین کا نام اس میں گرامی ہوئی۔ ان کی شہادت جو ہوئی جنگ کے مقام کے اوپر ہوئی، سر تھا سجدے کے اندر لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ پیغام بھیجا گیا تھا کہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے،
لیکن ادھر سے جواب آیا کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو کہا ایک قوم لڑائی میں جائے گی، جنگ کے اندر جائے گی، اور ایک قوم نماز پڑھے گی، لیکن کیا پتا تھا اسی حالت میں ہم جام شہادت نوش فرمائیں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ لٹایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وہ تو تلواروں کے سائے کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے، ذرہ برابر تکلیف آتی فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے کے اندر ملتا ہے، ان کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ اگر آندھی زور سے چل پڑتی تھی، ہواؤں کا زور آ جایا کرتا تھا، تو آپ کا رخ مسجد کی طرف ہو جاتا تھا، آپ سیدھا مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ معمولی سی تو ہوا آئی، تو اس وقت جواب دیا کرتے تھے کہ ایک قوم وہ بھی گزری ہے جن کو ان ہواؤں کے ذریعے سے عذاب دیا گیا ہے، کہیں یہ عذاب آ نہ جائے، اس لیے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ آج ہمیں بڑی سے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دور نبوی کے اندر اگر کسی صحابی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ نماز پڑھ کے اس ضرورتوں کو حل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ معمولی چیز جس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، اس کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ ساری چیزیں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آج اللہ سے مانگنے کا مزاج مسلمانوں کا کم ہو چکا ہے، آج اللہ سے مانگنے کا مزاج مسلمانوں کے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی بڑی مصیبتیں 2 رکعت نماز پڑھ کے حل ہو جایا کرتی تھی۔ گدھا اگر مر جاتا تھا تو اس کو بھی زندہ کروا لیا کرتے تھے دعا مانگ کر۔ اور آج ہم گھر کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، کاروبار کے اندر مندی ہے، بیماریاں لاحق ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ کے حضور مانگے، گڑ گڑائے، اپنی آنکھوں سے چند قطرے گرائے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگے۔ ارے نفلیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت نہیں، دعا مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ حالانکہ دنیا شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ کسی نے اپنی اولاد کو یا کسی نے اپنے معشوقہ کو اتنی مرتبہ نہیں بلایا ہوگا جتنی مرتبہ روزانہ رب کائنات انسان مومنین کو پکارا کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ روزانہ 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جب بچہ ہوتا ہے اس وقت تو پکارا کرتی ہے، لیکن جب جوان ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دن کے اندر 5 مرتبہ کیا 2 مرتبہ بھی نہیں ملتا کہ پکارتی ہے۔ اور یہاں رب کائنات پوری زندگی ہمیں روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سر اٹھانے کے اندر عزت و رفعت ہے، کرسی مل جائے تو وہ شان و شوکت والی زندگی ہے، مال و دولت مل جائے تو وہ عزت والی زندگی ہے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک اگر تم کامیاب ہو تو وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، اگر نماز نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر تو رب کائنات کی نگاہ کے اندر تم کبھی بھی باعزت نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، گرچہ دنیا کے رجسٹر کے اندر تم مسلمان کہلائے جاؤ، لیکن بارگاہ خداوندی کے اندر تمہیں پکا سچا مسلمان نہیں کہا جائے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، کئی سال تکبیر تحریمہ ان کی نہیں چھوٹا کرتی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ گزرے، مولانا اسعد اللہ صاحب رام پوری علیہ رحمہ،
58 سال تک کہ ان کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں، امام کے ساتھ 58 سال تک کہ وہ نماز کے اندر شریک رہے۔ یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، 1-2 دن کی بات نہیں، ہمارے تو 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں ہو پاتی۔ ہم ایک دن کا جائزہ لیں کہ ہماری کتنی نماز کبھی اللہ اکبر امام کا پہلے ہو جاتا ہے اور ہم رکوع کے اندر آ کر شریک ہوتے ہیں، کبھی امام کی قرات تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، امام رکوع میں جانے کے لیے ہوتا ہے اور ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا عالم ہے، اور وہاں پر 58 سال تک کہ ان کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوا کرتی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والی شخصیت اور اس کے ابتدا میں بننے والے محتمم حضرت مولانا حسین عابد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے حیات، ان کی سوانے کے اندر ملتا ہے کہ 28 سال کے بعد ان کی ایک تکبیر تحریمہ فوت ہوئی تھی صبح، 28 سال کے بعد۔ ان سے زیادہ مشغول آج ہم نہیں ہیں۔ اتنے بڑے مدرسے اور اس وقت تحریکیں چلا کرتی تھی، اس وقت کی تحریکوں کے اندر حصہ مسلمانوں کے ایمان کو کس طرح بچایا جائے، ان کی فکر ان کو دامنگیر ہوا کرتی۔ جس وقت ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت کی بات، اس وقت ان کی 28 سال تک کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اور آج ہماری نمازیں فوت ہو جایا کرتی ہیں۔ فوت کا کیا کہنا، نمازیں ہماری زندگیوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہیں، نمازیں زندگی سے نکل رہی ہے، قضا ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ حالانکہ احادیث کے اندر ملتا ہے، شراح، شارحین، محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قریباً 2 کروڑ 88 برس، 2 کروڑ 88 لاکھ سال ایک نماز کے قضا کرنے کا گناہ، اتنی مدت جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ نماز چھوڑنے کی یہ وبا نہیں، نماز چھوڑنے کا یہ عذاب نہیں، بلکہ نماز کا وقت نکل گیا، ظہر کی ہم نے قضا کی عصر کے وقت کے اندر، یا عصر کی قضا کی مغرب کے وقت کے اندر، تو اس قضا کر لینے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے 2 کروڑ 88 برس سال تک کے، 88 لاکھ سال تک کے جہنم کے اندر ہمیں جلنا پڑے گا۔ آج اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے دھوپ کا احساس ہو رہا ہے، آج ذرا سا دھوپ نکل جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو اس جہنم کو ہم کیسے برداشت کریں؟ یاد رکھنا، جو حضرات نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، بڑے بڑے عذاب ان کے لیے، 15 قسم کے عذاب ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ 15 قسم کے عذاب، 6 دنیا کے اندر، 3 مرنے سے پہلے، 3 مرنے کے بعد قبر کے اندر، اور 3 حشر کے میدان کے اندر۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رب کائنات نے ایک میدان بنا رکھا ہے، ایک جنگل ہے لملم نام کا، جس کے اندر ان حضرات کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی اور غفلت برتتے ہوں۔ اور وہ لملم کیسی جگہ ہے، وہاں ایسے بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کی موٹائی اونٹ کی گردن کے برابر ہوگی، جن کی لمبائی اور چوڑائی، جن کی لمبائی 1 مہینے کے راستے کے بقدر ہوگی، اور اتنے بڑے بڑے بچھو بے نمازیوں کے اوپر مسلط کیے جائیں۔ آج ہمارے گھرانے کا کوئی فرد معمولی سی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو والدین کہتے کہ طبیعت خراب ہے، ہم یہاں پر آرام کرو، نماز پڑھنے نہیں جانے دیا جاتا۔ حالانکہ میں نے ابتدا ہی کے اندر کہا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، روزہ معاف ہو سکتا ہے، بیماری کا عالم ہے، نہ رکھنے کی طاقت ہے، نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے رمضان کے روزے مت رکھو، بعد میں قضا کر لینا، لیکن نماز معاف نہیں۔ نماز کی ادائیگی بے انتہا ضروری ہے۔ اشارے سے پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز بہرحال پڑھنا ہے، نماز بہرحال پڑھنا ہے۔ آج بہت سارے امت کے وہ افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہے، ہماری نماز کے اندر گندے خیالات آتے ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں، یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں۔
آپ سنت مطہرہ کے مطابق اپنی طہارت کو مکمل کرو، سنت مطہرہ کے مطابق وضو کرو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو، کون منع کرے؟ آج بہت سارے انسان وہ ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، پیشاب کرنے کے بعد ہمارے قطرے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پورا دن ناپاک رہتے ہیں اور ناپاکی کے عالم کے اندر نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم نمازی نہیں۔ میرے عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکی اچھی طریقے سے حاصل کرو، اور علماء اور فقہاء نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ جب پیشاب کر لو تو استبرا کرو، یعنی اچھی طریقے سے پیشاب کرو، پیشاب سے اچھی طریقے سے فارغ ہو جاؤ۔ جس طرح ہم نل کھول کر پانی نکالتے ہیں، نل کھولو پانی آئے گا، آپ نل بند کر دو پانی آنا بند ہو جائے گا، لیکن آپ ذرا دیر وہاں پر ٹھہر کر دیکھیں کہ ذرا دیر کے بعد معمولی سے قطرے اس نل کے ذریعے سے نیچے گرتے ہیں، تو یہ قطرے ہم نے تو دوبارہ نل چالو نہیں کیا، پھر یہ قطرے کہاں سے آئے؟ پانی ٹنکی سے نکل چکا تھا، پائپ کے اندر آ چکا تھا اور آپ نے نل بند کر دیا، تو پائپ کے کنار کے اوپر جو قطرے لگے ہوئے تھے وہ قطرے جمع ہو کر پانی کی شکل میں بعد میں گرتے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات جب پیشاب کرتے ہیں تو ان کی پیشاب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب تو پوری نکل جاتی ہے، لیکن اگر ذرا دیر رکو گے، ذرا دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو معمولی قطرے نکلیں گے۔ اگر وہ قطرے آپ کے نکل گئے تو اب آپ مکمل طور پر پیشاب سے فارغ ہو چکے، اور اگر وہ قطرے نہیں نکلے اور آپ نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لیا، وضو کے بعد یا تو رکوع میں جاتے وقت وہ قطرات آپ کی شرمگاہ سے نکل کر کپڑے کے اوپر جذب ہو گئے یا سجدے کرنے کے عالم، اور پھر آپ ناپاک ہو جائیں گے، آپ کی پڑھی ہوئی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پیشاب کے قطرے کو اچھی سے نکالنا یہ ہر مرد کے لیے واجب ہے، اس کے بغیر کامل طہارت نہیں ہو سکتی۔ آج کل کی غذائیں ہم جانتے ہیں کہ کیسی غذائیں ہیں، یہ وہ غذائیں نہیں ہیں جو ہمارے بوڑھے حضرات جوانی کے عالم میں کھایا کرتے تھے۔ آج مسالے دار چٹاکے پٹاکے کی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مثانے کمزور ہو چکے، اور اس نتیجے میں مکمل طہارت یک بارگی میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذرا دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اگر پیشاب کے قطرے مکمل نکل جائے اس کے بعد پانی کا استعمال کیجیے، پھر وہاں سے نکلیے، اور اگر آپ کو احساس ہے کہ ابھی تک ہمارے قطرے مکمل طور پر نہیں نکلے تو آپ روکے رہیے۔ کتابوں کے اندر تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو انگوٹھے اور انگلی کے ذریعے سے ہلکا ہلکا دبائے تاکہ جو قطرات نالی کے اندر رک چکے ہیں وہ قطرات باہر آ جائیں۔ اور حکیم شرافت علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک پیر کی طرف زور دے دیا جائے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک پیر کی طرف زور دے دیا جائے تاکہ ہمارے قطرات جلدی سے ایک جگہ جمع ہو کر شرمگاہ سے نکل جائے۔ اور اگر اس طرح بھی آپ کی طہارت کامل طور پر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اپنی ایڑیوں کو زور سے جھٹکا مارے، اپنی ایڑیوں کو زور سے جھٹکا مارے، اس طرح بیٹھے اور اس طرح 2-3 مرتبہ کرو گے تو جھٹکا لگنے کی وجہ سے جو قطرات نالی کے اندر رک چکے ہیں وہ قطرات باہر نکل جائیں، تب جا کر آپ کے قطرات نکلے گی اور آپ مکمل پاک ہو۔ پھر وضو کریں، وضو بھی کیسے کرنا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو، ہر سنت کو بلکہ مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ ہمارا وضو ہے۔ یہ وضو کوئی معمولی وضو نہیں ہے، ان وضو کی وجہ سے کل قیامت کے دن رب کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمیں پہچانیں گے کہ یہ وہ میرے امتی ہیں جن کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہو، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، تو چالو وضو نہیں کرنا ہے۔ آج کل کا وضو بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، نہیں،
بلکہ وضو کا بہت بڑا مقام ہے نماز کے اندر. جیسا وضو ہوگا ویسی نماز ہوگی. اگر وضو تم نے مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ کیا تو تمہاری نماز بھی اچھی طریقے سے ادا ہوگی. تو ہمارا وضو سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ، اور جو درمیان کی دعائیں ہیں، درمیان کی دعا ایک مشہور دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ مختصر سی دعا ہے لیکن ایسی جامع معنی دعا ہے کہ اگر اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کے اوپر ہم غور کریں تو ہماری عقل حیران رہ جائے. مختصر سی دعا، لیکن اس مختصر سی دعا کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال، اللہ سے وسعت رزق کا سوال، اللہ سے وسعت دار کا سوال. آج ہمارے مالیگاؤں کے اندر عامتاً گھر تنگ ہو جاتے ہیں، افراد کی زیادتی اور گھر چھوٹا. وسعت دار کی دعا کہ آپ کا گھر وسیع. رزق کے اعتبار سے آج پورے عالم کے اندر پریشانی ہے. جی ایس ٹی بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور لوگ بھوکمری کا شکار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے عالم کے اندر تو ہمیں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. رزق کے اندر برکت کا سوال ہے. اس مختصر سی دعا باہر پہ وضو کامل طور پر ادا ہو. پھر نماز کے لیے جب آئے، ایک مرتبہ حاتم اصم سے عاصم بن یوسف یا احسان بن یوسف علیہ الرحمٰن نے پوچھ لیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس وقت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہوں، ایسا وضو کہ ایک بھی مستحب باقی نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد مسجد کے اندر آتا ہوں، سکون و اطمینان کے ساتھ. اگر تحیۃ الوضو پڑھنے کا وقت ہوتا تو اس کو پڑھو، اور اگر وقت نہ ہو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اس طرح کے ہمارے تمام اعضاء ہم چل کر آئے سکون والے بن جائے، ہمارے جسم کے اندر سکونت آ جائے، اطمینان آ جائے. اس کے بعد مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں اور اپنا ذہن اس طرح بناتا ہوں کہ سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبہ ہے، اوپر اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے ملک الموت ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت مانتا ہوں، سکون و اطمینان کے ساتھ قرات کرتا ہوں. اس طرح میں اپنی پوری نماز مکمل کرتا ہوں. پھر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے میری نماز کے قبول ہونے کی بھی امید ہے، لیکن مردود ہونے کا بھی گمان ہے کہ یہ مردود نہ ہو جائے، لوٹا نہ دی جائے. بارگاہ خداوندی کے سامنے عاجزی کرتا ہوں کہ میری اس نماز کو قبول فرما لیجیے گا. اس کے بعد میں تصور کرتا ہوں کہ پوری زندگی اب اسی طرح نماز پڑھوں گا. احسان بن یوسف نے کہا کہ آپ یہ عمل کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ کہا کہ 30 سال ہو چکے. اس وقت احسان بن یوسف چیخ مار کر کہنے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ پوری زندگی گزر گئی، ایک نماز بھی ایسی ہماری نہیں گزری. آج ہماری نمازیں ایسی ہیں. تو اس لیے اطمینان کے ساتھ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے، پوری نماز بیان کرنا تھا لیکن وقت نہیں. باہر تھے، جس جگہ دیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر قیام کے عالم میں ہو تو سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، سجدے میں ہو تو اپنے ناک کی طرف دیکھنا ہے، تشہد کے اندر ہو تو گود کے اندر دیکھنا ہے. یہ ساری طرف دیکھنا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں خشوع و خضوع حاصل ہو جائے. اور یہ خشوع و خضوع نماز کے سلسلے میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام کو یہ حاصل تھا، اور کیسے حاصل تھا؟ ایسا خشوع تھا، ایسا خضوع تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جسم کے اوپر لرزہ برندانی طاری ہو جایا کرتی تھی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما، ان اکابرین کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جس وقت وہ وضو کیا کرتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو پورا جسم پورے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟
تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ بڑے زبردست بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے تو یہ یہاں تک کہ کہا کہ میں تو اس شخص کے سامنے کھڑا ہوں جس نے اس چیز کو زمینوں کے اوپر اتارنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں کے اوپر یہ چیز اتاری جاتی تو وہ بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا، ایسی چیز کی ادائیگی کرنے کا وقت آیا ہے، اس لیے کب کبھی تاری ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ پوری نماز اتنا روتے تھے کہ آپ کی چادریں مبارک تر ہو جایا کرتی، ہمارے تو ایک آنسو بھی نہیں۔ یہ سارے خشوع و خضوع ہے، اور اسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حضور کو سامنے رکھ کر نمازوں کو اور عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو اس کے جواب نے کہا تھا کہ تو عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو یہ تو سمجھ لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کا پہلا مرحلہ یہ کہ ہمیں اپنا تصور یہ بنانا ہے کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ بنا سکتے ہو تو اتنا تو تصور کر دو کہ وہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، وہ ہر چیز کا جانکار ہے، وہ ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو تصور بناؤ اور اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کرو، اور نمازوں کو چھوڑنے سے پرہیز کرو، ورنہ تو سخت قسم کے عذاب تمہارے لیے انتظار کے اندر رہے۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔